اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ ہے 1445 ہجری 2 اپریل 2024۔ اس درس کا جو سلسلہ ہے اس کا ٹاپک یہ رکھا گیا ہے کہ قرآن نظام زندگی۔ نظام زندگی یعنی کہ نظام زندگی ہمیں جہاں زندگی گزارنا ہے، گزارنے کے لیے قانون چاہیے، تو اسی قانون کو جو قانون ہم بنائیں گے تو وہ ناقص رہے گا۔ اگر وہ اللہ کا بنایا قانون رہے گا تو ایگزیکٹ وہی رہے گا جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے کل بتایا تھا کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا، تو ہر شے کو خلق کیا تو اس کو ایک قانون اس کے سپرد کیا، ایک قانون کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ مثلا سورج بھی ہے تو سورج کو اللہ نے بنایا، اس کو جو قانون دیا اسی قانون کے تحت وہ کام کر رہا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنا قانون اور بنایا ہے، جو حدیں بنائی ہے اللہ نے قانون کی، مثلا ترکہ کی حد بنائی ہے کہ باپ مر جائے دیکھو ترکہ تم لوگ ایسے ایسے بانٹنا، تو ایک حد اللہ نے بنائی ہے، تو ایک حد بنائی ہے تو اس پہ کام کرنا ہے کہ نہیں؟ جب کریں گے تب نہ اگلی نسل جانے گی کہ باپ کے مرنے کے بعد ترکہ میں سے بہن کو دیا جاتا ہے، پھر اس کا دوہرا ہمیں لینا ہے، تب نہ اگلی نسل جانے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو اگلی نسل کیا جانے گی؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ جانے گی اگلی نسل۔ جیسے مثال دے دیں، قرآن میں جو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے، تو قرآن میں جو رسولوں کا تذکرہ ہے، رسول کی قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم میں جب اللہ نے رسول بھیجا تو رسول اللہ نے کہا ان کی قوم کے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو کیا جواب دیتے تھے؟ کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب میرے باپ دادا غلط تھے کیا؟ مطلب کوئی بھی چیز ٹوکتے تھے رسول، مطلب ٹوکتے ہیں کہ دوسرے کو تجارت میں نقصان مت پہنچاؤ، تو بھائی یہ کیا کہ ہم مطلب ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے فائدے کا دیکھیں گے، تو آپ ہمیں کیوں ٹوک رہے ہیں؟ تو وہ کیوں کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے ایسا چلا آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا نے جو کیا تھا وہی دیکھ کے وہ انہوں نے سیکھا تھا۔ تو اسی طرح اللہ کے قانون کی اگر حفاظت ہمیں کرنی ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، تبھی وہ بچے گا۔ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ایک حد بنائی ہے۔ جب ہم دھوکہ نہیں دیں گے، خود اپنے بچوں سے کہیں گے دیکھو بیٹا دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا، اگر دھوکہ دو گے دوسرے کو تو یہی ابلیس کی پیروی ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ کو ابلیس کی پیروی نہیں کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ کہیں گے نا تب نہ بات آگے بڑھے گی۔ اسی لیے وصیت کی جاتی ہے کہ اللہ کے دین پہ دیکھو بیٹا رہنا۔ تمام انبیاء کی وصیت قرآن میں ہے، جناب یعقوب سے لے کے جناب ہر نبی نے تقریباً وصیت کی، قرآن میں ایک سورہ میں ہے، تو ہر نبی نے یہی وصیت اپنے بچوں سے کی ہے کہ میرے بعد تم لوگ کس الہ کی عبادت کرو گے، یعنی کہ کس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے؟ آیا شیطان کے حکم پر ابلیس کی پیروی کرو گے یا رسول کی پیروی کرو گے؟ اللہ کے حکم کی پیروی کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ نہیں، آپ کے الہ کی، آپ کے جد ابراہیم کے الہ کی، آپ کے جد اسحاق و اسماعیل کے الہ کی، جناب یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے کہا تھا، قرآن میں ہے۔ تو اب واپس آتے ہیں اس پہ کہ اللہ کے قانون کو بچا کے رکھنا ہے اگر حفاظت میں، تو اس پہ عمل کر کے ہی وہ بچ سکتا ہے۔ یہ تو کتابوں میں تو سب ہے، کتاب سے معاشرہ نہیں بن جاتا ہے، جب وہ باہر نکلے گا تب معاشرہ بنے گا۔ ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی، ٹاپک ایک یہ تھا کہ قرآن نظام زندگی، تو قرآن نظام زندگی دیتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ قرآن کا اصل جو ہدف ہے وہ یہی ہے، اس میں جو تمام انبیاء کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، وہ معاشرہ جو یہاں دنیا میں قائم کرنا ہے وہ کس نظام سے کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ کا دین جو ہم کہتے ہیں، دین اسلام، اسلام یعنی کہ سلامتی والا، دین یعنی کہ قانون، سلامتی والا
قانون، تو اللہ نے جو سلامتی والا قانون بنایا ہے تو وہی سب قرآن میں ہے. اسی کو مولا علی نے وصیت جو بیان کی ہے تو اس میں وہی سب قانون بیان کیا ہے. وصیت دیکھ کے کوئی یہ نہ سوچے کہ مولا نے الگ سے کوئی بات اپنی مرضی سے کہتی ہے، کیونکہ امام کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ امام کون ہوتا ہے. امام سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت، اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے امر سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو امام کیا کرتا ہے؟ اللہ کے امر سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو امام اگر ہمیں وصیت ہمیں کر رہے ہیں تو یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے امر سے وصیت کر رہے ہیں. یعنی کہ امام کی وصیت میں جتنی باتوں کو امام نے بیان کیا ہے یہ ساری باتیں قرآن ہی کی ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. اور بیچ میں وصیت کے ایک جملہ بھی مولا کہتا ہے کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم لوگوں سے آگے نہ نکل جائے. تو یعنی کہ مولا کی زبانی کیا ہوا؟ قرآن عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. تو اولی الامر میں سب سے پہلی فرض بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں امامت کی آتی ہے. امامت کے بعد وہاں پہ پھر امام کے جو نائب ہوں گے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ولی امر مسلمین، اس کے بعد فقہا، اس کے بعد عالم دین جو ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہم لوگ کے معاشرے میں آ کے اس علم کو پہنچاتے ہیں، اس کے بعد پھر قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر گھر میں ایک والد کی شکل میں اولی الامر ہوتا ہے. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک نظام ہے ولایت کا. ولایت یعنی کہ اللہ کی حکومت، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں حکومت کو نافذ کرنا. اگر مولا علی نے لوگوں سے کہا کہ میری پیروی کرو، فاتبعونی واتیعوا امری، جیسے جناب ہارون علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم میں جب سامری تھا، بتایا تھا واقعہ کہ سامری جب لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا تو جناب ہارون نے یہی کہا تھا کہ فاتبعونی واتیعوا امری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. جب ہارون اپنی قوم میں یہ کہا تھا کہ فاتبعونی واتیعوا امری، اس کا مطلب کہ ہر نبی کا جانشین یہی کہتا ہے فاتبعونی واتیعوا امری، بس میری اتباع کرو اور میں جو کہہ رہا ہوں اسے مانو. یہ امام کہتا ہے جو رسول کا جانشین ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ رسول کی ہی اطاعت کرواتا ہے. جیسے مولا علی ہمارے پہلے امام، تو یہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ ہم سے رسول اللہ کی اطاعت کرواتے ہیں. جیسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے اپنے اہل بیت کو. ٹھیک، جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. متمسک مطلب جڑنا، یعنی کہ اس کی جو تعلیم ہے اس کے حساب سے عمل کرنا. تو جب مولا علی رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو مولا علی نے بھی یہی کہا کہ قرآن سے تمسک اختیار کرو، اس کے حرام کو حرام کہو، اس کے حلال کو حلال کہو. تو رسول اللہ نے تو دو چیز دی تھی، یہاں دونوں موجود ہے. جب پوائنٹ کے بعد دیکھیے کہ اہل بیت بھی قرآن بھی موجود ہے، تو اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہاری نجات کرا دوں گا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. متمسک یعنی کہ اگر تم دونوں سے متمسک رہو گے تبھی ہدایت پاؤ گے، نہیں تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے تمسک اختیار کرو. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن سے تمسک اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ارے بھائی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے تمسک اختیار کرو، اس کے حرام کو حرام جانو، اس کے حلال کو حلال جانو. اب اس سے زیادہ بڑی دلیل کیا چاہیے قرآن سے تمسک کرنے کی کہ اس کے حرام کو ہم حرام جانیں، اس کے حلال کو حلال جانیں. بہرحال مولا علی کی جو وصیت بیان کی تھی اس میں پہلا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ تقوی کیا ہے؟ تو اس کا بتایا تھا کہ جہاں اللہ کا غضب ہے وہاں سے بھاگو اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لو.
تقوی دیکھیے ہے کیا، بغیر تقوی کے بھی کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا آخرت میں؟ لیکن جو فلاح پانے والا مومن ہوگا، جس مومن کو کامیاب مومن جس کو کہا یہ مومن کامیاب ہے، ہر مومن کامیاب نہیں ہے، مومن وہی کامیاب ہے جو متقی ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ یہ کرے گا کیا؟ تقوی اصل میں دیکھیے دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا ذریعہ ہے، اللہ نے بنایا ہے کہ تمہیں دنیا کے خطرات اور اخروی خطرات سے بچنا ہے تو تقوی اختیار کرو۔ مثلا ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہیلمٹ لگاتے ہیں تو کس لیے لگاتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سر نہ پھٹ جائے، اگر سر میں چوٹ لگے گی تو انسان مر جاتا ہے فوراً۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے کو بچا رہے ہیں، حفاظتی اس میں دے رہے ہیں، نظام میں دے رہے ہیں۔ یہ حفاظتی تدبیر آپ نے کی کہ آپ نے ہیلمٹ لگائی، یہ تقوی ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ کیسے ایسا آدمی کہ کوئی آدمی کا فون آ گیا کہ آپ ہمیں 100 ساڑی دے دیجئے، تو آپ پتہ کریں گے کہ پتہ نہیں یہ مال لے لے گا، پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ اس کے بارے میں جب آپ پتہ کر رہے ہیں آپ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پیسہ پھنس جائے گا، تو یہ آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن کی روح سے یہ آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں کہ کہیں ہم نقصان میں نہ چلے جائیں، اپنے کو آپ بچا رہے ہیں نقصان سے۔ کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں دنگا ہو گیا ہے، آپ جا رہے ہیں، خبر لگے کہ دنگا ہو رہا ہے تو آپ بچ بچ کے نکل رہے ہیں، گلی گلی سے میں دبک دبک کے کس لیے نکل رہے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے، اپنے کو بچا رہے ہیں، آپ تقوی کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو قرآن میں جو جگہ جگہ بات ہے، دوسرا سورہ بقرہ میں بھی ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ جو اپنے آپ کو خطرات سے بچانا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، تو اس کو یہ قرآن ہدایت کرے گی، رہنمائی کرے گی۔ امام جب اللہ کے امر سے ہدایت کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا قرآن سے ہٹ کے مولا علی ہدایت کر رہے ہیں؟ اگر پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ قرآن سے ہٹ کے ہے؟ قرآنی کی تو بات ہے، ھدی للمتقین، دوسری سورہ کی شروع کی ہی آیت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جب ہمارے ذہن میں بچنے کا سوال ہی نہیں ہے، ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہم کود گئے پانی میں تو کیا حال ہوگا؟ ڈوب کے مر جائیں گے۔ اگر ہمیں تیرنا نہیں آتا، دوسرا کوئی ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں چلو چلو چلو، تو ہم اپنے کو بچا رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے ہیں؟ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے، ہم نہیں جائیں گے، بچاتے ہیں نا اپنے کو۔ اب اسی طرح اگر ہم کوئی عمل معاشرے میں کر رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے بہن کو حصہ مت دو، تو کیا 2-3 بھائی اور ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ عجیب سی بات کر رہے ہو یار، تم جہنم میں مر چلے جاؤ گے، ہوگا کیا تمہارا؟ اور ہم لوگ کو بھی لے کے جاؤ گے جہنم میں، اور ابا کو بھی جہنم میں بھیجو گے؟ تو یہ تقوی ہوا کہ اس پہ جو اللہ کا غضب ہے، سو سزا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہی معاشرے میں چاہیے۔ امام جو چاہ رہا ہے، امام یہی چاہ رہا ہے کہ قرآن میں جو اللہ کا حکم رسول اللہ نے بیان کیا ہے، جو 10 اللہ کا حکم بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دینا، یتیم مسکین مسافر کو اس کا حق دینا، بات کرنا تو عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، عہد کرنا تو اس کی پاسداری رکھنا، زنا کے قریب نہ جانا، کسی ایسے کام میں نہ پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کام بزنس بھی کرنا ہے تو پہلے اس کا علم حاصل کرو، پھر اس کام کو انجام دو۔ یہ سب کس لیے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم کیا بیان کر رہا ہے؟ ایک معاشرہ ہی تو بنانے کے لیے ہے۔ یہی مولا علی وصیت میں کر رہے ہیں۔ ایک معاشرے کے بنانے کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، اس میں پہلا تھا اللہ کا تقوی، دوسرا تھا کہ دنیا کے طلبگار نہ ہونا، کیونکہ دنیا کے طلبگار ہو گئے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تم دنیا کے طلبگار رہو گے تو دوسروں کو تجارت میں نقصان پہنچاؤ گے، تم دنیا کے طلبگار رہو گے تو اپنے ہی سگے رشتہ دار کو اس کا حق نہیں دو گے، سوچو گے کہ میرا فائدہ زیادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو آخرت جب نظر میں رہے گی تو انسان دنیا کا طالب نہیں رہے گا، پھر جو عمل کرے گا آخرت کے لیے کرے گا۔ دیکھیے ہم نے بات سمجھانے کے لیے مولا کی یہ کہی ہے، اس کے آگے کا پوائنٹ بھی یہی ہے
اور عمل اللہ سے اجر کے لیے کرو، یعنی کہ جو عمل یہاں کرتے ہو اس کا اجر اللہ سے چاہو، کسی سے نہیں۔ مطلب کسی سے اگر ساتھ کیا ہے تو اس سے اس کا شکریہ نہیں۔ جیسے سورہ انسان کی جو آیت ہے، سورہ دہر جس کو بولتے ہیں، کہ جو اہل بیت نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا، 3 دن جو غریب مسکین یتیم آئے تھے مسافر، تو اس کو جو اہل بیت نے کھلایا تھا تو کیا کہہ کے کھلایا تھا؟ یہ جو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کی کوئی اجرت ہمیں تم سے نہیں چاہیے۔ وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اجرت صرف اللہ سے چاہو، کہ یہ جو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اس کی اجرت تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو ہم نے عمل کیا ہے فقط اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کا اجر وہی دے گا ہمیں۔ یہ مولا کی وصیت ہے۔ تو یہ وصیت ایسا نہیں کہ قرآن سے ہٹ کے ہے کہ بس اخلاق کی تھوڑی سی بات مولا علی نے بتا دی ہے تو اس کو کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی گیا تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ ویسے ہم تو مولا علی کے پیروکار نہیں تو محب تو ہے نا، یہ سب جملہ آتا ہے۔ پیروکار ہی ہونا ضروری تھوڑی ہے، مولا علی سے محبت کرنا یہ خود میں اتنی بڑی وہ بات ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ تو یہ سب وہی جھوٹی حدیثیں بیان کر کر کے معاشرے کے لوگوں کا علماء سو نے وہ مزاج بنا دیا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے باپ کی بھی بات کو جھٹلا دیں گے اگر وہ باپ حق کہے گا تو۔ اگر بیٹا حق کہے گا تو باپ اس کو جھٹلائے گا۔ یہ جھوٹی حدیث کا نتیجہ ہے، اور یہ سب ہماری قوم کے علماء سو کا نتیجہ ہے۔ وہ جہنم میں جب نچلے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ سب سے بدترین جو گناہ ہے قرآن میں ہے وہ اللہ، رسول اور امام پر جھوٹی بات منسوب کرنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بدترین گناہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ، رسول اور امام پر جھوٹی بات منسوب کرے۔ یہ سنا ہے میں نے کہ وہ کہتا ہے کہ میں محب تو ہوں، میری نجات طے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ رسول اللہ کو حکم اللہ دے رہا ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ابھی تو تم نہ کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ جو ہے، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم نہ علی سے محبت کر رہے ہیں، کیا مولا علی ہم سے محبت کر رہے ہیں؟ یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ مولا علی ہم سے محبت کریں؟ تو ہم سے مولا علی کب محبت کریں گے؟ جب ہم ان کی پیروی کریں گے تب نہ کریں گے۔ تب نہ یہ ہوگا کہ سورہ اعراف میں جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے، وہ شکل دیکھ کے پہچان لیں گے، کہیں گے کہ یہ جنت والا ہے۔ کیوں کہیں گے؟ ہم محبت کرتے ہیں، بہن کا حق نہیں دیا، محبت کر رہے ہیں، بھائی کا حق مار دیا، محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے، ماں باپ کو گالی بک رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اہل بیت سے تو محبت کر رہے ہیں نا۔ بہن کو اس کا حق نہیں دیا، اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں نا۔ پڑوسی کا حق نہیں دیا، اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں نا۔ معاشرے میں یتیم ہے، وہ مرنے کے کگار پر، بھوک مری کے کگار پر ہے، محبت تو اہل بیت سے ہم کر رہے ہیں نا۔ باپ سے بیٹا کہے کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، باپ کو روز ستائے، باپ آگ کر دے گا تو کیا مولا نہیں آگ کر دیں گے؟ چل بھاگ یہاں سے۔ مولا یہی نہ کہہ رہے خطبے میں جو اب معاویہ کے دور میں دیا تھا کہ میں تم لوگ کو آواز دیتا ہوں تو لبیک نہیں کہتے، مدد کے لیے پکارتا ہوں تو مدد کرنے کے لیے آتے نہیں۔ تو یہی سب ہے کہ ہم محبت تو کرنے والے ہیں نا، بھلے اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو مولا علی کے ساتھ اس وقت تھے معاویہ کے دور میں، ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ہم مولا علی کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے روز کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے امام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔